پھر یہ بھی بتایا گیا خراسان سے نکلے گا. سنن ترمذی کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے. توبہ قبول نہیں کرے گا. 1/3 قتل کر دیے جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء ہوں گے، افضل الشہداء، اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے، انہیں کبھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا. پس وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، ان کی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں گی، تو اچانک شیطان چیخ کر کہے گا مسیح دجال یقیناً تمہارے اہل و عیال تک پہنچ چکا ہے. تو وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی. جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال نکلے گا، اسی دوران کہ وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور صفوں کو سیدھا کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گی. سنن نبی داؤد میں معاذ بن جبل کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بے آبادی ہوگی، اور مدینہ کی بے آبادی کے نتیجے میں بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا. پھر آپ نے معاذ بن جبل کی ران یا کندھے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا بے شک ایسا ہونا اسی طرح سچ اور حق ہے جیسا کہ تمہارا یہاں ہونا اور یہاں بیٹھے رہنا. پھر یہ بھی بتایا گیا خراسان سے نکلے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے، یعنی فلیٹ فیسز. اور وہاں سے نکل کر دجال خراسان اور اصفہان سے نکلے گا، پھر وہ خوز اور کرمان میں پڑاؤ کرے گا، اور یہ سارے شہر اس وقت ایران میں ہیں. اور پھر کوسا نامی بستی میں بھی پڑاؤ کرے گا. مہاویل اور سویرا نامی جگہوں کے درمیان، یہ مہاویل سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ آج تل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ٹیلے یا تل جبل ابراہیم کے نام سے مشہور ہے. پھر عراق اور شام کے درمیان ایک راستہ جسے خلا کہا جاتا ہے وہاں نمودار ہوگا اور اردن میں داخل ہوگا، اور عقبۃ افیق میں اس کی تباہی کا آغاز ہوگا. بہرحال یہ ایک جگہ سے نکلے گا، پھر وہاں سے نکل کر ہر جگہ گھومنا پھرنا شروع کر دے گا. پھر دجال کی سواری کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب دین میں سستی اور علم کو پیچھے کر دیا جائے گا. دین میں سستی اور علم کو پیچھے کر دیا جائے گا، یعنی انسان دین سیکھنے میں لیزی ہو جائیں گے. وہ 40 راتوں میں ساری زمین پھر جائے گا، جس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے ہی ایام کی طرح ہوں گے. اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سواری کرے گا، جس کے دونوں کانوں کے درمیان چوڑائی 40 گز کے برابر ہوگی. لگتا ہے کوئی بہت بڑا جہاز ہے، اللہ عالم یہ اس سے بھی زیادہ کوئی اور چیز ہو، آگے ہمیں نہیں پتا کہ جب تک دجال نکلے اپنی ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہو. تو یہ تو سمبولک فارم میں گدھے کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کی جو آگے سے جس سواری پہ وہ بیٹھا ہوگا وہ آگے سے 40 گز چوڑی ہوگی. سوچیے جو 40 گز چوڑی ہوگی پھر وہ کتنی بلا کی سواری ہوگی، اور کیسے لے کے اڑے گا، اور پھر کہاں سے کہاں پہنچے گا اور لوگوں کو ستاتا چلا جائے گا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، اور 1 دن سال کے برابر، 1 دن مہینے کے برابر، 1 دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا، یعنی نماز اپنے وقت پر ہی